جی، ہمارے بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل ہے، اور واقعی بہت زیادہ مسائل ہے، مسائل بھی بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا ان مسائل کا حل ہے کہ نہیں۔ مسائل کا حل تو موجود ہے، لیکن مسائل کے حل کی طرف جانا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا کریں۔ یہ چاہے سیاسی جماعت ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے جج ہو، یا چاہے جرنیل ہو، یا چاہے عوام ہو، ہمیشہ سے ہم انگلی دوسروں کے اوپر اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کتنا غلط کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو ملک کو بچانے کا واحد ایک راستہ ہے، یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ سنجیدہ اقدامات جب تک نہیں ہوتے، اپنے غلطیوں سے نہیں سیکھتے، یہ مسائل مزید گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں تو دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم اس کو کیٹیگری وائز اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں اختیارات اور طاقت کس کے پاس ہے، تو وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ فوجی ادارہ ہے، جرنیل ہے۔ جرنیل اپنے آپ سے شروع کرے اور کم از کم ان جرنیلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے غیر آئینی کام کیے ہیں، جنہوں نے منتخب حکومتوں کے تختے الٹے ہیں، جنہوں نے مارشل لا لے کے آئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کی سیاست میں جو ہے انہوں نے دخل اندازی کی ہے۔ جس دن جرنیلوں نے اپنے آپ سے احتساب کا عمل شروع کیا، 2-3 جرنیلوں کو سزائیں دی جائیں، اور جب ان کو سزائیں ملیں گی تو یقین یہی ہے کہ آئندہ کوئی بھی جرنیل غیر ماورا آئینی کام نہیں کرے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی پھر جرنیل جس کے دل میں خوف ہوگا کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو وہ قانون کے کٹہرے میں ہی بھی آئے گا اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔ اس وقت جو جرنیل ہے وہ اس لیے سارا کچھ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہاتھ لگانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ سب وہ کچھ کرتے ہیں جن کی وجہ سے اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ بن چکی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری ادارے، جو جرنیل ہے، ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ ملک کی سیاست میں جو لوگ انوالو تھے، جنہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے ہیں، جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے ملک کی حالت بہتر ہونے والی نہیں۔ دوسرے جو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے ملک کو نقصان پہنچایا وہ ہمارے جج ہیں۔ وہ جج جن کے فیصلے ہمیشہ عسکری قوتوں کے محتاج ہوتے ہیں، بعض دفعہ اس کے لیے واٹس ایپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو جب تک وہ جج جنہوں نے غیر قانونی فیصلے کیے، غیر آئینی اور قانون کے خلاف برعکس انہوں نے فیصلے کیے، جب تک ان ججوں کی بھی جو ہے وہ جج خود ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کرتے، تو ہمارے ملک میں اسی طرح فیصلے ہوتے رہیں گے اور یہی حالات چلتی رہے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جو ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا، اگر اس وقت جو ہے ان ججوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی تو میرے خیال میں آئندہ کسی بھی جج کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی سیاسی رہنما کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کرتے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سے ایک منتخب حکومت آتی ہے، اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے عدالتوں کے ذریعے، پھر دوسری آتی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے، پھر کچھ کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت پہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے بہت منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں، اور اسی اثرات کی وجہ سے آج جو ملک کے یہ حالات ہے۔ تو جس دن ججوں نے خود کچھ ججوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان ججوں کو جن کے فیصلے غیر آئینی تھے، غیر قانونی تھے، اور جنہوں نے آمروں کو جو ہے نا ایک آئینی تحفظ فراہم کیا، ایک آئینی چھتری فراہم کیا، تو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ضرور بہتر ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بہت بڑے جو ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سیاستدان حکومت میں آتا ہے تو وہ عوام کے بجائے عسکری مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کا ایک گروپ ہے جس کو الیکٹیبل کہتے ہیں، وہ جیسی ہوا چلتی ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک ان لوگوں کو، ان لیڈران کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو عوام جو ہے وہ اہم ہے، ہمارا پارلیمنٹ اہم ہے اور ان کو عزت دو اور اس کے لیے کام نہیں کریں گے، عسکری قوتوں کی خوشنودی کی بجائے جب تک یہ اپنے پارلیمنٹ اور عوام کے لیے اور ملک کے لیے کوئی اقدامات نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں جانے والا۔ اور جس دن ہمارے سیاستدانوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگ جو الیکٹیبل ہیں اور پارٹیاں چھوڑتے رہتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں لوٹے کہتے ہیں، ان کو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اپنی پارٹی میں جگہ نہیں دے گی، اور کوئی بھی جو سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی کسی بھی طرح سے اسٹیبلشمنٹ یا فوجی اداروں کو کندھا فراہم نہیں کرے گی، تو میرے خیال میں بہت سے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک لیڈر جو ہے وہ نااہل ہوتا ہے، یا جو اس کو جو فوج کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے نااہل کیا جاتا ہے یا چلتا کیا جاتا ہے، تو دوسرے جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ سیاسی لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ان کے کل تک عمران خان مٹھائیاں بانٹ رہا تھا نواز شریف کے نااہلی پہ، آج ان کی اپنی باری ہے۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور سیاستدانوں کو اس چیز سے سیکھنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ یا فوجی اداروں کے بجائے سیاستدان اور عوام کے ساتھ بات کرنا چاہیے، اور یہی سب سے جو ہے وہ بڑی بات ہے۔ اور سب سے جو زیادہ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام ہے اس تمام چیزوں کا قصوروار، کہ بہت سی چیزیں ان کو نظر آتی ہے، لیکن جب وہ ووٹ ڈالتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ میرے ملک کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ جو الیکشن میں کھڑا ہے کیا میرا تانا کچہری کا جو معاملات ہے یہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے، اور بعد میں یہ روتے ہیں۔ ہم ایک ریڈی والا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پل جب وہ بیچتا ہے تو وہ سڑے ہوئے پل جو ہے بیچتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب تک عوام خود تک تبدیل نہیں ہوگی، سیاستدان، جرنیل، یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوگی۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لیڈر، ذوالفقار علی بھٹو قتل ہو گئے، عدالتی ان کا قتل کیا گیا تھا، کتنے لوگ ان کے لیے نکلے تھے، کیا کچھ ہوا تھا؟ عوام بے حس ہے۔ تو کب تک ہمارے جو لیڈران ہیں وہ قربانیاں دیتے رہیں گے، جیلوں میں جو ہے وہ سڑتے رہیں گے، عوام کچھ نہیں کرے گی، ترکی کی طرح عوام نہیں نکلتی؟ تو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عوام کے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو آپ روڈوں کے اوپر نکلیں اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، لیکن اپنا ایک مؤثر آواز ضرور جو ہے وہ جو بتائیں ان کو کہ آپ چاہتے کیا ہو۔ اور ہمارے عوام جو ہے اس میں بہت حد تک جو ہے ذمہ دار ہے، جب یہ ووٹ ڈالتے ہیں اس وقت بھی، اور ہم اگر عام زندگی میں دیکھیں تو بہت سے معاملات جو ہے نیچے سے جب شروع ہوتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، جو اوپر جاتے جاتے مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی، عوام سے لے کر سیاستدان، جج، بیوروکریسی اور جرنیل، ان تمام صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ اور میں بحیثیت جو میڈیا پرسن ہوں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا کا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کے جو ایک آنکھ اور کان کا جو کردار ادا کرتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں لوگ وہ سنتے ہیں، اور ہم جو ان کو دکھاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ہم وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور وہ سناتے ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا میڈیا بہت زیادہ کنٹرول ہے، بہت سی چیزوں پہ بات بھی نہیں کر سکتے، اور جن کی طرف سے کنٹرول ہے وہ ان کا بھی سب کو علم ہے۔ تو میڈیا کو بھی اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے، اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے ہمارا بہت واضح موقف ہے کہ یہ ہونی چاہیے، لیکن کیا میڈیا، یہ سوال بھی میڈیا کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیا وہ عوامی مسائل اٹھاتے ہیں؟ شور شرابہ، ایک دوسرے کو گالی دینا ریٹنگ بڑھانے کے لیے، غلط انفارمیشن شیئر کرنا، کیا یہ صحافت ہے؟ کیا یہ صحافت ہے کہ کچھ ہمارے جو صحافتی دوست ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے ترجمان بن جائے یا کسی عسکری ادارے کے ترجمان بن جائے؟ تو ہمیں میڈیا والوں کو اپنے گریبان میں خود بھی جھانکنا چاہیے، اور ہمیں عوام کو شعور دینا چاہیے، عوام کو حقائق کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ سچ
بات ان سے کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب ایک عام آدمی سے لے کر وزیر اعظم اور جنرل تک اپنا احتساب خود کرے گا، خود کرنے کے بجائے بلکہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ واقعی ان کا احتساب ہوا ہے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ اور جس دن یہ چیزیں ہو گئیں اس دن یقین کیجیے گا پاکستان بالکل تبدیل ہو جائے گا۔